وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 101 آیت نمبر 108. آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 108. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم پوچھو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بھی ایمان کے بدلے کفر کو بدل دے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور 2 ہجری تقریباً اس کا نزول ہے.
مدینے کی صورت ہے، اور مضمون جاری ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کی جو چارج شیٹ بیان کی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفصیلاً بتا رہا ہے کہ گزشتہ قوم جس وجوہات کی بنا سیدھے راستے سے ہٹ گئی تھی اور اللہ کے غیظ و غضب کا نشانہ بن گئی تھی، اور عیسائی جس طرح ہو گئے تھے گمراہ، تو ایسا نہ ہو کہ تم میں بھی وہ عادتیں آ جائیں۔ تو لہٰذا ہر آیت میں، ہر مضمون میں ہمیں اپنے لیے نصیحت ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اور یہ یہودیوں کے واقعات ہیں اور یہ مطلب ان تک خاص ہیں۔ عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے، یہ ایسا سوچنا درست نہیں ہے، بلکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کی ہر آیت میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، یا تمہارے حق میں۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کو تو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بہرحال یجعلونہ قراطیس، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بہرحال آج کا جو ہم نے پڑھا ہے سبق آیت نمبر 108 میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں براہ راست مسلمان یعنی ہم مخاطب ہیں کہ تم رسولوں سے ایسے سوال نہ کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، اور ایسا کرنا یعنی اس آیت میں ایسے سوالات جو ہیں وہ ایمان کے بدلے کفر کے بدلے نہیں، ایمان کے بدلے کفر تبدیل کرنے، یعنی آپ پھر کافر ہو جاتے ہیں، انکاری ہو جاتے ہیں، فقد ضل، اور سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، یہ یعنی ان کی تو واقعات کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اس میں سے ہم اپنے لیے سبق ڈھونڈیں گے۔ ہونا یہ چاہیے، مسلمان کا یہ طریقہ ہے کہ وقالوا سمعنا و اطعنا، مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن ان کا ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے یہودیوں کا کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، یعنی ہم نہیں مانیں گے۔ یہی طریقہ ہمارا بن گیا ہے، اور یعنی انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ دیکھیں سوالات، جہاں تک تعلق ہے سوالات کا، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ بے جا سوالات مت کرو، یہ غیر ضروری سوالات ہیں وہ مت کرو، یا غیر ضروری مسائل میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ۔ اب رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں؟ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک خلقت جو ہے ان میں اپنا یعنی وقت کا ضیاع کر رہی ہے۔ بھئی جو بھی ہیں وہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کی ذات کے متعلق تم یعنی آپس میں اختلافات کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اصل سے تو ہٹ گئے، راہ مستقیم سے ہٹ گئے، یا ان کو علم غیب تھا یا نہیں تھا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک خلقت جو ہے اپنا یعنی بحث و مباحثہ اس میں جاری ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سماع موتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہاں سے تم یا مت پکارو، یا رسول اللہ مت کہو، اور دوسرا کہتا ہے کہ کہو۔ اب اس میں ہم یعنی ان باتوں کی بحث و تمہیز میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں سیدھے راستے سے تو ہم ہٹ گئے، فقد ضل سواء السبیل، وہ ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی دیکھیں میرا کسی مذہبی فرقے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اچھے طریقے سے کہ کسی بھی مذہبی فرقہ بندی یا مسلکی اختلافات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ اعلان میں ببانگ دہل کرتا ہوں۔ بس ایک اللہ ہمارا مقصود ہے۔ دیکھیں میرے کہنے کا جو، اب دیکھیں یہ میں جو کہہ رہا ہوں تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تو قرآن کی بات ہے، یعنی میرا اعلان یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ قرآن کی زبان سے میں اپنا مسلک آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میری تمام جو زندگی کے یعنی نماز صلاتی یعنی تمام جو طریقہ ہائے زندگی ہے اور میری جو قربانیاں ہیں، جو میری زندگی ہے، جو میری موت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور میرا مسلک یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل سے تو ہٹ گئے۔ دیکھیں ضل سواء السبیل، آج کا مسلمان، میں ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ آج کا مسلمان سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے ہٹ گیا آج کا، کیونکہ آج کا مسلمان جو ہے اس کو الجھا دیا گیا ہے یہ چند ایک گروہی اختلافات میں، اور لمبے لمبے آپ دیکھیں اشتہارات شائع ہو رہے ہیں، ننگے سر ٹوپی پہننا، بغیر سر کو ڈھکے ٹوپی پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یا داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں ہم لگے ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ قابل بحث باتیں نہیں ہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، اور پھر آپ یعنی زندگی ابھی آئے گا، یعنی آگے یہی مضمون آ رہا ہے، یعنی آیت نمبر 112 میں بالکل یہی مضمون آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ وہیں پہ اس گفتگو کو جاری رکھوں گا، لیکن میں یہاں جو فقط ضل سواء السبیل پہ میں بات کر رہا ہوں، اور اس آیت پہ میں بات کر رہا ہوں کہ بے جا سوالات، بے جا گفتگو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جس سوال کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا جو آپ کے فائدے کا وہ نہیں ہے، جو آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، اب حضور کی جو ذات ہے اس پر بحث کرنا ہمارے لیے کیا معنی؟ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں نا کہ ایک بحث ہے کہ حضور نور ہیں کہ بشر ہیں۔ اب اس پہ بحث ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اور اس میں ایک مطلب ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے اور حق ادا کیا ہے اس نے کہنے کا، وہ کہتے ہیں کہ محمد سر حق ہے، کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا ان کی ذات کیا ہے، یہ ایک راز ہے ہمارے لیے، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ ان کی شان، ان کی عظمت، یہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پا رہے، الا یہ کہ آپ سید البشر پہ بات کریں، اپنے آپ کو تم نہیں پہچان سک رہے، اور اس یعنی ظاہری بحث و تمہیز میں تم نے اپنے آپ کو الجھا لیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کو بحث و تمہیز کا نشانہ بنانا، یہ چند ایک مسئلے ہیں جو زیادہ تر ہو رہے ہیں۔ نماز کے متعلق مسئلے ہیں، رفع یدین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بھئی دونوں طریقے صحیح ہیں، 4 مسلک جو ہیں وہ حق ہیں، آپ کو معلوم ہے، یعنی جو فقہ ہیں وہ حق ہیں، اس میں ایک میں یا رفع یدین ہے، دوسرے میں نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں کی بنیاد سنت ہے، قرآن و سنت ہے۔ تو اس میں آپ کو کیوں وہ ہے، یعنی آپ کیوں غیر ضروری باتوں میں اپنا اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ لیکن یہ آج کی جو آیت ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، تم کیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بیجا سوالات کیے گئے، اسی طرح تم اپنے رسول سے سوالات کرتے ہو؟ ایسا کرنا تو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرنا ہے۔ اس آیت کی جو حقیقی روح ہے وہ یہی ہے
کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ایمان سے کفر کی طرف چلے جاؤ گے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، گائے کا وہ تھا نا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر دو. تو انہوں نے جو میم میخ شروع کر دی، موسیٰ علیہ اتتخذونہ ہزوا، کوئی عجیب آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں. یہی بات جو ہے آج ہم اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہم اپنے عمل سے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، رشوت پہ تو ہماری گزارا چل رہا ہے، کرپشن، رشوت، حرام کی آمدنی، اس پہ تو ہمارا گزارا چل رہا ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لیں گے، ہم تو رشوت لیں گے بھی اور دیں گے بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہم اس پر اصرار کر رہے ہیں، اے اللہ تیری ہم نہیں مانیں گے، ہم ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھائیں گے، اسی پہ تو ہمارا گزارا چل رہا ہے. حلال کی رزق میں آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ آج کل حلال کی کمائی میں گزارا نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان، یہ ساری قوم جو ہے یہ راضی ہے اس بات پہ کہ ہم نے حرام ضرور کھانا ہے. ہر شخص چاہے وہ سرکاری ملازم ہے چاہے نہیں ہے، جہاں بھی جس کو جتنا بھی وہ موقع ملتا ہے وہ حرام کی کمائی کو حلال سمجھتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گدھے جو ہیں ذبح ہو رہے ہیں، مطلب گدھوں کا کافی اچھا دودھ میں مصنوعی دودھ بنایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بیچا جا رہا ہے. دودھ کے نام پہ کیا کیا فراڈ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. ہر چیز میں دیکھیں یعنی اس طریقے سے حرام، جائز طریقے کے بجائے ناجائز طریقے سے آمدنی کمانے کو جائز سمجھا جا رہا ہے. پھر شریعت کا جس طرح یعنی ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھیں آج تو بہت سے ایسے مواقع ہیں. مثال کے طور پہ عورت ہے، اب یہ ایک درد تھوڑی ہے، یا ہماری ایک عادت تھوڑی خراب ہے. سارے کا سارا دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، یہ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پورے دین کو ضائع کر دیا ہم. اور دیکھیں قرآن کی زبان میں اگر میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں تو ہماری حالت کیا ہے قرآن کی روح سے. اگر قرآن سے پوچھیں ہم کہ اے اللہ ہمیں ہماری جو حیثیت ہے آج، وہ آج ہمیں آپ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا. یہ ہماری یعنی قرآن اللہ ہماری حالت پہ تبصرہ فرما رہے. دوزخ میں کون جائے گا؟ اس آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، دوزخ میں کون جائے گا؟ غی، فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ کون ہے؟ بس دو باتیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. انہوں نے نماز کے نظام کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. اور اس کا یعنی ضد، ایک تو دیکھیں اقامت الصلاۃ، نماز کو ضائع نہیں کیا اور اللہ کی حکم کے مطابق زندگی گزاری. یعنی اس آیت کو اگر معکوس یعنی الٹا پڑھیں تو یہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، خواہشات نفس کی بجائے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. ابھی یہ آیت آنے بھی والی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم. یہ بالکل آئے گی انشاءاللہ آیت، لیکن کیا کروں میں،
ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 108 اس میں بھی یہی مضمون ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب وہ آیت میں آپ کو پورا اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس آیت کے آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، صالحین کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے فخلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد نااہل جانشین، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، نماز آج ہم نے نماز کو قائم نہیں کیا ہوا، نماز کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، لیکن چلیں نماز کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف رکھیں اس پہ بحث کو، لیکن ایک بات جو اس کے متضاد ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ کرے گا کیا؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفس کی پیروی کی۔ آج ساری زندگی، آج ساری امت مسلمہ من چاہی زندگی گزار رہی ہے، دین کو چھوڑ کے اس نے من چاہی طرز زندگی اپنا لی ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے اسلام کی تشریحات کرتا ہے۔ آج یعنی 2020 کی یہ ریکارڈنگ ہے، جنوری کا مہینہ ہے، 15 تاریخ ہے۔ اب اس وقت سعودی عرب میں سلیمان کے بیٹا یعنی اس کے بیٹے کی بادشاہت ہے۔ اب وہ پرانے جو طور طریقے تھے وہ سارے وہ اب روشن خیالی کی طرف آ رہے ہیں کہ دقیانوسی طریقوں کو ختم کرو اور نئے طریقوں کو لاؤ۔ سینما گھر بن رہے ہیں سعودی عرب میں، وہ زمین جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آغاز تھی، وہاں جو ہے فحاشی عریانی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، سینما گھر بن رہے ہیں، میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں، مغربی ممالک سے گلوکار آ رہے ہیں اور اداکارائیں آ رہی ہیں، وہ اداکارائیں جن کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں سینما، اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ خواتین کو بغیر محرم کے پاسپورٹ اب وہ سفر کر سکتی ہیں، جو کہ اسلامی شریعت میں ایسی تو کوئی جواز نہیں ہے، ان کو پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں یعنی آزادی، مذہب سے آزادی کی ایک روش اپنائی جا رہی ہے سعودی عرب میں۔ تو پہلے بھی کون سا مطلب وہ اسلام کا کوئی پہلے بھی خواہشات تھیں ان کی، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا یعنی ان میں کوئی شرم حیا تھی۔ اب جو ہے آپ دیکھ لیں وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں یا کاروبار مملکت چلا رہے ہیں، یا جو ان کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی دے رہے ہیں، مذہب سے آزادی کہہ تو نہیں رہے، یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن مذہب سے آزادی کا ایک رویہ اختیار کر لیا ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اس آیت میں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو بھی خواہشات نفس کے پیچھے چلا وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ یہ تو قرآن سے بات ثابت ہے سامنے کرام۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ فقد ضل سواء السبیل، دیکھیں میں آیت کے من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جس نے ایمان کے بدلے ایمان کفر سے بدل دیا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم سب، وہ خاتون خانہ جو بیٹھی ہوئی ہے نا گھر میں، وہ سیدھے اس راستے سے ہٹ گئی ہے۔ سیدھا راستہ تو اسلام کا راستہ ہے۔ حقوق زوجین ہماری شریعت میں واضح طور پہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن کیا مجال جو یہ میری باتیں سن کے یا کسی بھی باتیں، یعنی میری کیا بات ہے، رسول کی بات سن کے بھی وہ خاتون جو ہے اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرے گی، شوہر اپنی مرضی سے بیوی سے سلوک کرے گا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کس نے ہمیں اسلام سکھایا؟ ہم نے تو ایمان کے بدلے کفر کا سودا کر لیا ہے، تبدیل کر دیا ہے۔
حقیقی میں یعنی دیکھیں وَمَن اب یہ آیت جو ہے آیت نمبر 108 اور خاص طور پر یہ جملہ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ جس نے کفر کو لے لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، یا جو اس کا لفظی معنی یہ ہے جس نے ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کر لیا، ایمان دے کے کفر کو قبول کر لیا. آج حقیقی طور پہ سامنے کرام ہم نے انکار، کفر کیا ہے؟ انکار. آپ یعنی اس کے اصطلاحی معنوں میں نہ جائیں، یہ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت جو اس وقت کے پرانے مسلمان تھے، یہود. ظاہر ہے کہ انہی کا مضمون آپ کو پتہ ہے، یہودیوں کا مضمون ہے. یہودی کون تھے؟ توحید، رسالت، آخرت کے ماننے والے تھے. پیغمبر ان کے تھے، شریعت تھی، کتاب تھی، سب کچھ مانتے تھے. لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو پسند کر لیا. جس طرح 100% میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں آج ہم نے ایمان کے بدلے، ایمان تو تھا ہی کہاں، یہ تو ایک الگ بحث ہے نا، ایمان ہے کہاں، لیکن ہم نے لے لیا ہے. اگر ہے بھی اور اگر ہمیں یعنی ایمان جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو اس کے بدلے ہم نے کفر کو، انکار کو ترجیح دے دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فقط ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے جو ہم ہٹ گئے، لا بے فائدہ. دیکھیں ہم تریدون سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے نا، کیا تم چاہتے ہو اے مسلمان کہ رسول سے ایسے سوال کرو جو بیجا سوالات ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے. تو اگر کسی نے ایسا کیا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت دیکھیں، اس میں اپنے لیے نصیحت دیکھیں. وہ جو تھے وہ تھے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کیا. اب تو اے مسلمانوں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم کرو گے. ظاہر ہے ہم تو ان کے جواب دہ نہیں ہیں کہ قوم موسیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، ہم ان کے جواب دیں، لیکن اللہ ہمیں ان کی عادت ضرور بتا رہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا بے دینی سے. آپ کو معلوم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے خاص یہودیوں کے لیے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے حساب سے ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا. وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم، وہ خوشی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. ما قتلوه وما صلبوه، نہ قتل کیا ہے نہ سولی پہ چڑھا ہے. لیکن اس آیت میں سامعین کرام اپنے لیے غور کریں، میری باتوں کو بھی ایک طرف رکھ دیں، لیکن آپ اس آیت کو یعنی اپنے لیے کہیں الگ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ایمان کے تقاضے میں پورے کر رہا ہوں یا پورے کر رہی ہوں؟ کیا میں سیدھے راستے سے بھٹک تو نہیں گئی ہوں؟ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ تو ہم نے صدیاں ہوئی چھوڑ دیا ہے، صدیاں ہوئی چھوڑ دیا ہے سیدھا راستہ. تو بہرحال دیکھیں یعنی ہم اصل جو ہمارا دین ہے وہ خواہشات نفس کا اتباع ہے. ہمارا کوئی دین نہیں ہے سوائے نفس کی پیروی، خواہشات نفس کی پیروی. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور سچا راستہ اسلام کا راستہ ہے، سچا راستہ، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. ہمارا مقصود اللہ ہے. ایک بات میں آخر میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ ہماری منزل نہیں ہے تو ہمیں پھر سیدھے راستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج وہ وقت ہے کہ سیدھے راستے کی ہم کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. دیکھیں سیدھی سادی بات ہے، سیدھے راستے کا کون طلبگار ہے؟ سیدھا راستہ معلوم بھی ہو تو ہم اس پہ نہیں چلتے. سیدھا راستہ معلوم بھی، یہ میں 100 مرتبہ کہوں گا اور یہ مطلب بالکل یہ بات ہے، سیدھا راستہ معلوم بھی ہو تو ہم اس پر نہیں چلتے. تو ضل سواء السبیل نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. یعنی یہ 100% جو ہے ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ترجمہ سنا دے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اے مسلمانوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اس سے قبل کیے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس نے بدل لیا کفر کو ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.